اور میرے واجب الاحترام جناب قبلہ علامہ علی عباس کربلائی صاحب، مہربانی فرماؤ جڑے بندے باہر لنگر تی فارغ ہو گئے ہو، ساڈے مہمان نے تے مہمان گھر آون تے میزبان باہر نہیں ٹر جاندے۔ ملک دا بہت بڑا نام، بہت اچھے خطیب، مہربانی فرماؤ تے پنڈال دے بھی تشریف لے آؤ۔ حالق دی کرم نوازی دا کوئی جوہر سمجھ چ نہیں آندا، زبان بنی ہے ذکر حسین چ بولن واسطے، بٹر بٹر تکن واسطے نہیں۔ حالق دی کرم نوازی دا کوئی جوہر سمجھ چ نہیں آندا، جین دین خدا کو رنگ لایا او گوہر سمجھ چ نہیں آندا۔ آدھا پیا ایک سورج روکی بیٹھا ہے، دوجا ہلد وچیندہ گلیاں وچ، او تو پیر علی دی گل کردائیں اندہ نوکر سمجھ چ نہیں آندا۔ صلوات علی محمد دی ذات بلند آواز دے نال۔ اے مہربانی فرماؤ جی جڑے بندے پیچھے بیٹھے ہو دو دو قدم آگے آ جاؤ جی۔ دیتا ہے زیب گل کا ذکر کلی کے سامنے، اور ولی کی بات کر مگر کسی ولی کے سامنے، تو جسے لائے گا مقابل میں جانتا ہوں اسے، وہ ایک ذرہ بھی نہیں میرے علی کے سامنے۔ نوجوان خطیب اہل بیت، وکیل آل محمد جناب قبلہ علی عباس آؤ گجرات، اور انہ دی بعد اسی طرح سلسلہ عزاداری دا میرے واجب الاحترام بیٹھے نہیں، بہت بڑا نام ذاکری دا جناب غلام علی جوڑی آؤ جی۔ آگے تشریف لیں، بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب الحسین، والصلاة والسلام على اجداد الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، فلان اللہ علی جمیع اعداء الحسین۔ فاما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بلند تر صلوات۔ 1442 ہجری 2 محرم لالا موسیٰ میں نہایت واجب الاحترام میرے بھائی انصر جعفری صاحب کی اس عزا خانے میں میں آپ سے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر براہ راست گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک تمہیدی جملہ ہے، اور کیا خوش نصیبی ہے آج کہ استاد الذاکرین میرے پسندیدہ ذاکر میری اس محفل میں موجود ہیں۔ میں جب کبھی ناظم ممبر ہوا کرتا تھا، رباعیات پڑھ پڑھ کے ان کو بلایا کرتا تھا، یہ تشریف لاتے تھے ممبر پر۔ مالک ان کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں، ان کی زندگی دراز فرمائیں۔ تو آج کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج مولوی پڑھ رہا ہے اور ذاکر سن رہا ہے، اور ایسے اتفاقات کم ہی ہوتے ہیں۔ میں بھی اپنے نام کے ساتھ وہ میرے لیے جو بھی القابات ناظم ممبر کہہ دیتے ہیں، علامہ، وکیل آل محمد، جو بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو میں ایک ہی بات غلام علی بھائی صاحب کرتا ہوں، میں کہتا ہوں میں حسین کا ذاکر ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی آپ تو اردو خطابت کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں اس لیے حسین کا ذاکر ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جو اللہ ہے وہ 14 کا عالم نہیں، 14 کا ذاکر ہے، اور وہ پسند کر بھائی چلو نیٹ کا زمانہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ذاکری کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے ایک ذاکر حسین ہونے کے ناطے
اور پھر میرا بھائی کے ساتھ تعلق اس جگہ کا ہے۔ کمال یہ ہے کہ میں بھی گجرات کا، یہ بھی یہاں کے، لیکن پہلی ملاقات کربلا میں ہوئی۔ بھائی کے ساتھ جو ملاقات ہوئی وہ کربلا میں ہوئی، بادشاہوں کے دربار میں ہوئی۔ تو پھر جو کربلا کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں، سلطان کربلا کے روضہ اقدس پر جو آپ کو کوئی ماتمی میرے بادشاہ کے مل جائے، میں بھی آپ کی طرح، جو میرے ماتمی بھائی گلی میں باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے، میں بھی آپ کی طرح کا ایک ماتمی ہوں حسین بادشاہ کا۔ جہاں وقت ہو میرے پاس میں ضرور حلقے میں جاتا ہوں۔ میری کیا بساط اوقات ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں حلقے میں جاتا ہوں۔ آئیے اب میرے لالا موسیٰ کے اپنے علاقے کے دوستو، میں آپ کو سید موصل الحکیم کا ایک جملہ آپ کے نظر کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ سید موصل الحکیم بہت بڑا نام ہے، اور نجف اشرف میں اگر آپ جائیں نا تو حوضہ علمیہ جو ہے اس کے ساتھ ان کا بھی حوضہ موجود ہے۔ کہنے لگے ایک دن بزرگ ہو گئے تھے، 10 محرم کا جلوس آیا، اور جب جلوس آیا نا، ماتمی پہ ساری مجلس میں اگر کہیں تو پڑھ دوں، 10 محرم کا جلوس آیا، اور سرکار جو تھے، بھئی دیکھیں جو مولوی ہے اس کا وہ انداز تو نہیں جو ماتمی کا ہے، بھئی ماتمی بھی اللہ کی خاص ایک دین ہے، بھئی ماتمی ایسے دنیا میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں وہ بڑی مشہور حدیث ہے، مشہور روایت ہے، جب پوچھا پاک سیدہ نے اپنے بابا سے کہ بابا جب میرا حسین، میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا، بابا جب میرا حسین شہید ہو جائے گا، آپ بھی نہیں ہوں گے، ہم بھی نہیں ہوں گے، علی بادشاہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ حسن بھی نہیں ہوں گے، میرے حسین کو روئے گا کون؟ بس یہ نام آیا تو میرے بادشاہ نے کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا، سنی سنائی باتیں ہیں آپ کی، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں کو روئیں گی، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ اس کا مطلب ہے ماتمی جو ہے یہ دعائے زہرا ہے، یعنی پاک سیدزادی کی حسرت کا نام ہے ماتمی۔ بھئی میں حد ہو گئی، یہ جملے میرے نہیں خطیب آل محمد کے ہیں۔ وہ کہتے تھے ساری زندگی میں انصر بھائی اس مخدومہ کونین نے اللہ سے 2 ہی تو چیزیں مانگی ہیں، یا علمدار مانگے ہیں یا آزادار مانگے ہیں۔ میں ساری زندگی میں جس نے 2 چیزیں مانگی، پھر میں اگر آپ ناراض نہ ہو، میرا فرض ہے نا کلمہ حق ادا کرنا، میں فکر بھی نہیں کرتا اس بات کی، پھر مولا بادشاہ کے ماتمیوں سے کوئی پیغام دے رہا ہوں، میں خود ماتمی ہوں حسین کا۔ بھئی ماتمی کے لیے واجب ہے مجلس میں آ کے بیٹھنا، ماتمی کے لیے واجب ہے مجلس میں بیٹھنا۔ کیوں؟ بھئی جو بی بی کی دعا ہے جسے مانگا پاک سیدہ نے ہے عزاداری کے لیے، چلیے میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے، ان الحسین، بھئی محرم کے ایام ہیں، آؤ شیعہ سنی دوستو ہمارا پیغام محبت ہے، حسین کہتے ہی اسے ہیں، بے دھڑک ہو کے آیا کرو۔ کیا کہنے آپ کے، آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسو آ گئے، کیا خوبصورت نام ہے۔ محسن نقوی سرکار کا شعر یاد آ گیا، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے اب بھی حسین سے۔ تو بس فضائل میں رونا، جب کسی انسان کی عقیدے کی انتہا ہو جائے، معرفت کمال یہ ہے کہ بندہ فضائل میں روتا ہے۔ سرکار کمبر و بوزر و سلمان یہ آل محمد کے فضائل میں روتے تھے۔ بھئی یہ عقیدے کی معراج ہے کہ ذاکرین کے فضائل پڑھے اور ماتمی رونا شروع کر دے۔ تو بس جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی، ہاں پیغام یہ ضرور دوں پہلے تمام شیعہ سنی دوستوں کو، حسین مولا کی مجلس میں بے دھڑک آیا کرو، بے خوف آیا کرو، اس لیے کہ حسین کہتے ہی اسے ہے۔ میں ضمانت دیتا ہوں آپ کو، کوئی ذاکر ہمارا، کوئی خطیب، کوئی علامہ اس لیے نہیں ممبر پر آتا کہ کسی کی دل آزاری کرے گا۔ آپ بے خوف مجلس حسین میں آئیں، حسین کہتے ہی اسے ہیں جو دلوں کو جوڑ دے، توڑنے والے کو حسین نہیں کہتے۔ ہاں تھوڑا بہت میرے ساتھ بولیے گا تاکہ تھوڑا سی منزل ہماری آسان ہو۔ اب اس حدیث پہ آ گیا کہ ان الحسین مصباح الہدا، سرکار فرماتے ہیں کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، مصباح الہدا وسفینۃ النجات، اور حسین نجات کا سفینہ ہے۔ توجہ کی آپ نے، پر 2 منٹ کی تمہید آپ میرے ساتھ متصل ہوں گے۔ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ آؤ بھائی یکم محرم سے یہ جو کشتی یہ کربلا ہے، جو نجات کی کشتی ہے، ہر عزا خانہ کھول کے سلطان کربلا ہر کسی کو آواز دے رہے ہیں کہ آؤ نجات کی کشتی تیار ہے، جس نے سوار ہونا ہے ہور بن کے دیکھ لے۔ تو نجات کی کشتی تو میرے بادشاہ کی تیار ہے۔ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ اب دیکھو یار، چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی،
یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں نہیں ہیں، یہ محبت کی، امن کی، خلوص کی، حیا کی، وفا کی باتیں ہیں۔ بھائی ذاکر صاحب، جب چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی۔ اب اللہ کا رسول حسین کو چراغ کہہ رہے ہیں، چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے۔ اب روشنی کس کو اچھی نہیں لگتی؟ نہیں، میرے ساتھ آپ نے شامل ہونا ہے، پھر میں آپ کی نوکری کر سکوں گا۔ بھئی روشنی کسی اچھی نہیں لگتی، چراغ جلے گا روشنی ہوگی۔ روشنی فقط چوروں کو اچھی نہیں لگتی، چور کی یہ خواہش ہوتی ہے چراغ نہ جلے، وہ جانتا ہے چراغ جلے گا تو میرا کام نہیں ہو سکے گا۔ تو بھائی لڑائی جھگڑے کی بات کون سی ہے؟ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آؤ شیعہ سنی دوستو، ہدایت کے چراغ سے ہم بھی کچھ ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ میں جب آج سے 4 سال پہلے جب میں سامرا گیا نا، وہاں پر مجھے زندگی میں پہلی بار ایک فرمان نظر آیا۔ بھئی میں اپنی کوتاہی کا، کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں۔ دیکھیے عالم فقط 14 ہیں، یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں، ہم جس کو چاہیں علامہ بنا دیں، جسے چاہیں جو بنا دیں، لیکن عالم فقط 14 ہیں، اور جن کا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تیرا چھٹے امام صادق سے حدیث ہے۔ اب ابو بصیر پوچھتا مولا یہ اہل ذکر کون سے ہیں جن کا اللہ قرآن میں ذکر کر رہا ہے؟ کہتا ہے اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو۔ میرے معصوم نے اپنے سینہ توحید گنجینہ پر بلا تشبیہ دایاں ہاتھ رکھا۔ بطول کا بیٹا کہتا ہے ہم 14 کے سوا دنیا میں کوئی عالم ہے ہی نہیں ہے۔ وہ جس کو اللہ قرآن میں اہل ذکر کہتا ہے، یہ شکل و شبہت پہ نہ جانا۔ بھئی مشکل دور ہے نا، تو مشکل بات کو ذرا آسان کر کے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شکل و شبہت پہ نہیں جانا۔ راہزن ہوتے ہیں اپنوں میں بھی، بیگانوں میں بھی، اور جو اپنوں میں راہزن ہے بھائی زیادہ خطرناک ہے، یاد رکھیے گا۔ ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہاں پر سرکار حبیب شاہ صاحب تشریف فرما تھے ابھی یہاں پر، اور وہ گفتگو ہو رہی تھی سرکار پر، تو انہوں نے ایک خوبصورت بات کی جو آگے چل کے میں آپ کو سناؤں گا۔ جس کی بات ہو میں اس کا نام لے کے بات کرتا ہوں۔ آؤ بھائی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ شیعہ سنی دوستو دیکھیے، بھائی ہدایت کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں، یہ محرم کی مجلس ہے، پیغام کی مجلس ہے۔ ہدایت کا تعلق شیعہ سنی سے نہیں، ہدایت کا تعلق ایسے نہیں ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ مکثر ہے، یہ غالی ہے۔ بھئی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ذرا توجہ رکھنا، ہدایت سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے علاقے میں کوئی سکول نہیں ہے کیا؟ بولیے یار، وہ مجھے کچھ لوگ یوں دیکھتے ہیں جیسے انصر بھائی یہاں کوئی سکول ہے ہی نہیں۔ بھئی میں جانتا ہوں لالہ موسیٰ ایک بھئی تعلیمی شہر ہے، سکول ہے کہ نہیں؟ بولو بیٹو میرے ساتھ، میں آپ کی زبان میں باتیں کر رہا ہوں۔ سکول ہے کہ نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں سکول کس کے لیے ہے؟ شیعہ کے لیے یا سنی کے لیے؟ طالب علم کے لیے۔ سکول شیعہ سنی کے لیے نہیں ہوتے، سکول طالب علم کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل سامنے جی ٹی روڈ ہے، یہ سڑک ہے، یہ راستہ ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے یہ کس کے لیے ہے؟ یہ شیعہ کے لیے ہے، یہ سنی کے لیے ہے؟ جاگو نا یار ذرا، یہ کس کے لیے ہے؟ یار راستے مسافر کے لیے ہوتے ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ جس طرح سکول کس کے لیے ہے؟ سکول ہے طالب علم کے لیے، راستے کس کے لیے ہے؟ مسافر کے لیے۔ چلو یار آپ کے شہر میں ہسپتال بھی ہوگا، کیا کسی ہسپتال کے باہر یہ لکھا ہے یہاں شیعہ نہیں آ سکتا، یہاں سنی نہیں آ سکتا؟ لکھا ہے کہیں؟ اگر ہو تو مجھے فون نمبر لے لیجئے، مجھے بتا دینا۔ ہسپتال کس کے لیے ہے؟ شیعہ کے لیے نہیں، سنی کے لیے نہیں، ہسپتال ہے مریض کے لیے۔ اب میرا پیغام سننا آج کا پہلا، بھائی دیکھیے سکول طالب علم کے لیے، راستے مسافر کے لیے، ہسپتال مریض کے لیے، بالکل ایسے ہی مجلس حسین شیعہ سنی کے لیے نہیں بلکہ ہدایت کے لیے ہے۔ آپ جی ہاں بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں نے کہا بڑے تھکے ہوئے ہیں شاید آپ۔ اچھا یہ علی بادشاہ کا نام جب بھی آئے نا تو موسم بھی ایسا ہے، گرمی بھی ہے، معاملات بھی ایسے ہیں، اور کبھی کبھی انسان سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھنا۔ چلو میں پہلے ایک سنی عالم کا نام لوں، ان کو سلام کرتا ہوں، میرے کروڑوں سلام ہوں، نامور عالم اہل سنت، آپ بھی ان کا نام جانتے ہیں۔ پہلے کتاب کا نام سنیں بھئی، یہ حوالے والوں کا ذکر ہے، کبھی حوالے کے بغیر میں نے گفتگو نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے، ممبر سے یا قرآن پڑھتا ہوں یا معصوم کا فرمان پڑھتا ہوں۔ یہ ممبر اللہ نے خلق ادھر ادھر کی باتوں کے لیے نہیں کیا، مثال بھی آل محمد کے ساتھ وہ دو جو ان کی شان کے مطابق ہو۔ اچھا اب توجہ رکھیے گا ماتمی دوستو، تو اب میں آپ سے کیا بات کر رہا تھا یار؟ میری بات پر توجہ ہے؟ کوئی بدلہ بتایا میں کیا کہہ رہا تھا؟
ہاں سنی عالم کیا کہنے. دیکھیں ذاکر سن رہے ہیں توجہ سے, ابھی ساموں میں کوئی بھی نہیں بولا, بھئی ذکر کرنے والے ہیں. ایک سنی عالم ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علی بادشاہ کا جب نام آتا ہے, پہلے عالم کا نام سنیں, سید محمد صالح کشفی السنی البریلوی. ان کی کتاب کا نام ہے کوکب دری. میرے سامنے علامہ تشریف فرما ہے, میری بات کی وہ تائید کر رہے ہیں. اور میں نے ان کو علامہ اس لیے نہیں کہا, میں نے کہا عالم فقط 14 ہیں. یہ روا روی میں کہہ دیا سرکار, اس لیے کہ ہم میں سے عالم کوئی بھی نہیں, عالم بس یہ گھرانہ ہے. اور پھر حدیث بھی اسی سے بادشاہ سے ہے. یار یہ سارا گھرانہ سچوں کا ہے, آل محمد کا سارا گھرانہ سچوں کا ہے. پھر وہ کیا ہوگا جو سچوں میں صادق کہلایا ہے؟ بھائی اس بادشاہ کا کیا مقام ہوگا؟ میں نے اس بادشاہ کی آپ کو حدیث سنائی. اچھا اب وہ سنی عالم کیا کہتے ہیں؟ اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے, علی مولا کا نام آئے, آپ جیسے نام لینا چاہیں, یہ آپ کی مرضی ہے. سنی عالم کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, کتاب کا نام ہے کوکب دری. وہ کہتے ہیں کہ جب معراج کی رات حسنین کریمین کے پاک نانا, توجہ میری جانب رہے, بسم اللہ, حسنین کریمین کے پاک نانا جب جا رہے تھے معراج پر, کتاب کا نام پہلے جو فتویٰ ہے ان پر جنہوں نے بیان کیا, وہ کہتے ہیں کہ جا رہے تھے معراج پر, اچانک چوتھے آسمان پر انبیاء کی صف لگی ہوئی تھی. حسنین کریمین کے پاک نانا وہاں موجود تھے, وہ جو بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر. کہنے لگے کہ وہاں پر اچانک کچھ لوگوں نے دیکھا کوئی برق رفتار سواری ہے بہت تیز, جو بڑی تیزی سے گزر رہی ہے وہاں سے. اب توجہ رکھیے گا, بھئی ظاہر ہے ملائکہ کی گزرگاہ ہے آسمان, ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں, یختلف الملائکہ. لیکن اب سرکار ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا, کہتے ہیں سرکار یہ بتائیے, یہ بڑا کوئی برق رفتار ہے جو جا رہا ہے کہیں آگے آپ سے بھی پہلے, آپ توجہ بھی نہیں کر رہے, سرکار کوئی آپ سے پہلے بھی جا رہا ہے بڑی تیزی میں. اب دیکھیے میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں سر بھائی, مثال کے طور پر داماد ایک ایسا رشتہ ہے, ذاکر بھائی بڑا بھی پیارا داماد ہو نا, کوئی بندہ پوچھے یہ آپ کا کیا لگتا ہے, تو بندہ اس کے بارے میں براہ راست ایسے نہیں کہہ دیتا کہ یہ ہمارا داماد ہے. لوگ بات, چونکہ بیٹی کا شوہر ہے, بہن کا شوہر ہے, لوگ بات پہلے بناتے ہیں. رشتہ ایسا ہے, بھئی اپنے گھر کا بچہ تھا, بڑا پیارا بچہ ہے, بڑا پڑھا لکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ سے بڑی اچھی نوکری بھی کرتے ہیں, تو ہم نے کہا گھر کی بات گھر میں رہ جائے, تو اپنا ہی بچہ ہے, اور پھر آخر میں کہتے ہیں جناب یہ میرا داماد ہے, گھر کی بات گھر میں رہ گئی. جب داماد کا نام آتا ہے تب وہ کوئی سینہ چوڑا کر کے نہیں بندہ بولتا کہ داماد ہے. ہاں یا تو پھر کوئی داماد ایسا ہو کہ جس کے لیے لوگ کہے اب کیا کہنے یا علی, کیا جبر مشیت ہے میرا مولا علی. دامادی کے رشتے پہ لوگ رک جاتے ہیں, پہلے اور باتیں کرتے رہتے ہیں. اب سنی عالم کہہ رہا ہے جب چوتھے آسمان پر سرکار ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ سے پہلے بھی کوئی جا رہا ہے, یہ کون ہے؟ سنی عالم کہتے ہیں میں حیران ہوں. سید محمد صالح کشفی کہتے ہیں میں حیران ہوں, علی کے اتنے لقب تھے لیکن اس دن اللہ کے رسول نے انبیاء کی محفل میں سینہ چوڑا کر کے کہا ہاذا سحری میرا داماد جا رہا ہے. آپ جیے کیا کہنے آپ کو؟ اچھا آپ نے ابھی بھی, اب اس کے بعد مرضی سے نعرہ لگانا, پہلے پیغام پورا ہو جائے. اچھا اب وہ سنی عالم کہہ رہے ہیں اچھا آپ کا داماد جا رہا ہے سرکار آپ سے پہلے. بھئی اب وہ وقت نہیں, یہ محرم کی مجلس ہے, کبھی پھر موقع ملا تو معراج پر گفتگو ہوگی, معراج آج موضوع نہیں ہے. اچھا سرکار, اب وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جب مصطفیٰ کی زبانی انبیاء نے سنا کہ یہ میرے مولا جا رہے ہیں, کون؟ علی بادشاہ. کہتے ہیں جس نبی نے ہاتھ اٹھا کے علی کا نام لیا اللہ نے اسے صاحب کتاب کر دیا. تو اس کا مطلب ہے علی مولا کے نام پر نہ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا یہ آپ کی میری سنت نہیں, یہ انبیاء کی سنت ہے, نبی اس بادشاہ کے نام پر. تو بس میں وہیں پر رک گیا. یہ جملے دو تمہیدی تھے, نعرہ آپ نے لگایا, ابھی بھی نعرہ اس طرح نہیں لگا. اگر میرے ساتھ دے سکتے ہیں تو دونوں ہاتھ بلند کرو یار. جب ابراہیم علی کے نام پہ ہاتھ بلند کرتا ہے, آپ کے میرے ہاتھوں کی اوقات کیا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری آواز جمع کر کے نعرہ حیدری. بھئی آپ جیئے تو اب دعوت, اب توجہ رکھیے گا, ایک چیز ہے غم, ایک چیز ہے دعوت, ایک چیز ہے اطلاع, ایک چیز ہے خوشی. بس یہی میرا سمیٹو بات اپنی. غم کا جو تعلق ہے, آؤ شیعہ سنی دوستو, غم کا تعلق
اطلاع سے ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر کسی کا کوئی عزیز دنیا سے اللہ نہ کرے چلا جائے، اسے کوئی دوسرا بندہ بتائے فون پر، جیسے کل ہمارا بڑا پیارا بھائی گجرات میں آفتاب، ملک آفتاب دنیا سے چلے گئے، اور کمال یہ ہے کہ جب وہ شہید ہوئے، میں ان کو کل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ شہید ہے، وہ میرے مولا عباس کے 5 نشان بنا رہا تھا شادی وال کے زداری کے لیے، اور یہ اتفاق یہ ہوا کہ نشان بناتے بناتے ان کو کرنٹ کا جھٹکا لگا، اور کمال یہ ہے کہ کیسے بادشاہوں نے اسے قبول کیا، جیسے آفتاب میرا بھائی نشان بنا رہا تھا، اور جب کرنٹ لگی تو گرا بھی میرے مولا ابوالفضل عباس کے نشان پہ تھا، یعنی جو بنا رہا تھا۔ بھئی بادشاہ یوں بھی لوگوں کو بلا لیتے ہیں۔ تو جو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ چیزیں محبت کی ہیں، یہ پیار کی ہیں، یہ شیعہ سنی کی تمیزیں ہم نے ڈالی ہیں۔ بھئی اللہ کے رسول نہ شیعہ بنانے آئے تھے نہ سنی بنانے آئے تھے۔ چلو میں نے ایک جگہ پر یہ جملہ کہا راولپنڈی میں، اللہ کے رسول نہ شیعہ بنانے آئے تھے نہ سنی بنانے آئے تھے۔ ایک ملنگ بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہتا سرکار وہ بنانے کے آئے تھے یہ تو بتائیے۔ میں بھی سمجھ رہا تھا یہ ملنگ ہے، یہ کوئی عرب اس کے پاس مجھ سے بہتر بات ہوگی۔ میں نے کہا جی آپ بتائیں وہ کیا بنانے آئے تھے؟ کہنے لگا مولوی ہو کے ایسی بات کر رہے ہیں، آپ کو غدیر بھول گئی ہے۔ جب علی کا ہاتھ پکڑ کے من کن تو مولا کہا، میں نے کہا سرکار مانی کیا ہوئے؟ ملنگ پورے جوش پہ آ کے کہتا ہے حسنین کا نانا ساری دنیا کو علی والا بنانے آیا تھا۔ کیا کہنے آپ یار، نعرہ ایسے نہ لگائیں پھر، نعرہ حیدری۔ بہت پچھتائے گا وہ بندہ خدا کی قسم جسے زندگی میں یا علی کہنے کی عادت نہ پڑی۔ بھائی قبر کی رات بڑی اندھیری ہے، سوائے ان بادشاہوں کے کوئی قبر روشن نہیں کرتا، روشنی تیری قبر میں یہی کریں گے۔ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اچھا اب جو حسنین یعنی جنہوں نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے ان کو کیا کیا؟ اللہ نے ان کو صاحب کتاب بنا دیا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ غم کا تعلق اطلاع سے ہے، اور دعوت ہوتی ہے خوشی پر۔ مثال کے طور پر کوئی بھائی چلا گیا، کسی نے فون کر دیا یار فلاں کا فلاں عزیز چلا گیا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے؟ میرے ساتھ بولیے، پہنچیں گے نا آپ؟ یا آپ دعوت کا انتظار کریں گے کہ مجھے وہ گھر والا فون کرے میں پھر جنازے میں جاؤں گا؟ آپ گھر والے کا انتظار نہیں کریں گے، ادھر آپ پہ پیغام پہنچا، آپ آنے والے 6-7 لوگوں کو اور بھی بتائیں گے یار فلاں محمد چلا گیا۔ لیکن جو خوشی ہے سرکار اس کا تعلق دعوت سے ہے۔ انصر بھائی کے بیٹے کی شادی ہو، لاکھ میرا ان سے تعلق ہے، کربلا میں ملے ہیں، یہ مجھے دعوت نہ دے میں نہیں آؤں گا، مجھے پورا لالا موسیٰ بتا دے یار اس کے بیٹے کی شادی ہے، یار آپ کا وہ بڑا ماتمی ساتھی ہے، یار کربلا کا ساتھی ہے، میں کہوں گا یار 1000 بار ساتھی ہو، یہ معاملہ غم کا نہیں خوشی کا ہے، اس میں دعوت درکار تھی، چونکہ مجھے دعوت نہیں آئی میں شادی پہ نہیں جاؤں گا۔ آؤ شیعہ سنی دوستو، غم کا تعلق اطلاع سے ہے۔ یکم محرم کو محرم کے چاند نے طلوع ہو کے تم سب کو غم کی اطلاع کر دی ہے، اب جس جس کا حسین سے تعلق ہے مجلس حسین میں آئے۔ جزاک اللہ، آپ کی آنکھوں میں ابھی سے آنسو آ گئے۔ جس جس کا میرے مولا حسین سے تعلق ہے وہ مجلس حسین میں آئے۔ چلو میرے بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری جو محرم کی مجالس ہے۔ یزید کون تھا؟ زیادہ مجھے کچھ نہیں کہنا، لوگ فقط اتنا سمجھتے ہیں یزید ایک عیاش قسم کا حکمران تھا۔ یزید سے زیادہ مکار حکمران بھی کوئی نہیں آیا، یاد رکھنا۔ مثال کیسے؟ آؤ میں آج اپنے بچوں کو سمجھاؤں یزید کا ارادہ کیا تھا اور حسین کسے کہتے ہیں۔ ادھر میرے بادشاہ نکلے 28 رجب کو مدینہ سے، اور مکہ پہلا قیام تھا سرکار۔ اب جب مکہ میں بادشاہ پہنچے، یزید جانتا تھا مکہ ان کا اپنا آبائی شہر ہے، بھئی مکہ وہی ہے جس میں حسین مولا کے بابا آئے، آپ جانتے ہیں۔ اب حسین مولا نے یہاں قیام کیا، یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا، کہا بھائی میں یہ چاہتا ہوں یہ دین جو ہے یہ مٹ جائے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میں کلمہ پڑھوں گا تو میں بادشاہ رہوں گا۔ اب توجہ رکھیے گا، اس نے حاجیوں کے روپ میں 3 گروہوں کو بھیجا مکے، حاجیوں کے روپ میں نیچے اوزار چھپا کے ہتھیار لگا کے 3 گروہوں کو بھیجا۔ لوگ سمجھتے ہیں فقط عیاش داؤ بتاؤں یزید مکار کتنا تھا۔ اچھا کیوں بھیجا ان کو؟ اس لیے بھیجا، پہلے گروہ کو یہ کہا کہ جب حسین حج کا ارادہ کریں تو حسین چونکہ علی کا بیٹا ہے، حسین چونکہ ہاشم کا پوتا ہے، حسین کو آپ حج سے روکیں، بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے۔ حسین کہیں گے میں نہیں رکتا، ہمارا اپنا گھر ہے، میں نہیں رکتا۔ جب حسین کہیں گے میں نہیں رکتا تو تم بڑھ کے حسین کو شہید کر دینا اللہ کے گھر کے اندر۔ توجہ،
حسین کو شہید کر دینا خدا کے گھر کے اندر. انہوں نے پوچھا کیوں؟ اب اس کی مکاری دیکھیے. کہتا ہے اللہ کا گھر بڑا محترم ہے, وہاں پر ہر کسی کو پناہ ملتی ہے. اگر حسین کعبہ کے اندر شہید کر دیے گئے تو پھر تو معاملہ حل ہو جائے گا. لوگوں کا یہ اعتماد اٹھ جائے گا کہ جس کعبہ میں نبی کے نواسے کو پناہ نہیں ملی وہ دنیا کو کیا پناہ دے گا. توجہ رکھیے گا, کچھ مجلسیں فکری طور پہ ہوتی ہیں. مجھے نعرے لگوانے مقصود نہیں, آج مجھے ماتمیوں کو پیغام دینا مقصود ہے. اچھا چلو, یزید کا یہ منصوبہ پہلا. اب جو ساتھ دوسرا گروہ تھا, 3 گروہ تھے نا, اب دوسرے گروہ کو یہ کہا کہ جب یہ بڑھیں گے آگے, یہ حسین مولا کو کعبے کے اندر شہید کریں گے, تم بڑھ کے انہیں مار دینا اور کعبے میں اعلان کرنا یزید کتنا بڑا عادل حکمران ہے. نواسہ رسول پر کعبہ میں کسی نے حملہ کیا, کسی نے, اور یزید کے لوگوں نے اسے وہیں مار دیا. بھئی اس کا پروگرام تھا کعبہ میں قتل و غارت کا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اچھا, اور پھر تیسرے گروہ کے ذمہ سرکار کام لگایا. تینوں کو نہیں پتا کہ ہمارے ذمہ کام کیا کیا ہے. تیسرے گروہ کو یہ کہا حسین کو یہ کعبہ میں شہید کریں گے, تم ان کو مار دینا. جب تم انہیں مار دو گے نا, تیسرے گروہ کو کہا تم مکے میں پھیل جانا, گلیوں بازاروں کوچوں میں اعلان کرنا, لوگوں حسین مکہ میں کعبہ میں مارے گئے, لوگوں آج سے حج ختم ہو گیا, اللہ کے گھر نے پناہ دینی چھوڑ دی. ادھر اس نے یہ اعلان کروانے شروع یعنی اس کے منصوبے کے مطابق کہ یوں لوگ جائیں گے اور کہیں گے آج سے حج ختم ہو جائے گا. اب دیکھیے یار, حسین کسے کہتے ہیں, توجہ میری جانب, حسین مولا کسے کہتے ہیں. یزید کے 3 منصوبے, رک کے پھر سنو. پہلے کا منصوبہ کیا تھا کہ حسین کو مار دینا ہے. دوسرا منصوبہ کیا تھا, جو حسین کو مارے انہیں مار دینا ہے. تیسرا منصوبہ کیا تھا, پھر مکے کی گلیوں میں اعلان کرنا جہاں حسین محفوظ نہیں وہاں اور کون محفوظ ہو سکتا ہے. آپ نے ایک لفظ سنا ہے, احرام توڑ دینا, یہ سنا آپ نے؟ اس کے کیا معنی ہے, وہ جانتے ہیں آپ اس کے کیا معنی ہے؟ گھبرانے کی بات نہیں, میں کس لیے کھڑا ہوں, اسی بات کو بتانے کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں احرام توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنا پورا لباس عمرہ, وہ جو 2 چادریں باندھی ہوتی ہیں, ان کو اتار دیا جائے تو احرام ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. احرام توڑنا یہ نہیں ہے. احرام توڑنا یہ ہے کہ جب آپ نے طواف کی نیت کر لی, آپ نے قدم اٹھا کے رکھنے شروع کر دیے, آپ نے آگے بڑھا ہوا ایک قدم جو ہی پیچھے رکھا, آپ کا احرام ٹوٹ گیا. ایسے ہی ہے قبلہ, آپ کا احرام ٹوٹ گیا. یعنی اللہ کہتا ہے جب میری راہ میں قدم بڑھاؤ, پھر قدم بڑھاتے چلے جاؤ, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ خوشی ہو رہی ہے مجھے, آپ میرے ساتھ مشکل بات پہ توجہ سن رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ احرام ٹوٹ گیا. اب جو ہی حسین پہنچے مکہ میں, اب جو ہی یہ ذی الحج کا مہینہ آیا, توجہ, میرے مولا حسین کعبہ میں تھے. یزید کی پروگرام کے مطابق پہلا لشکر آیا. اس نے آ کے میرے بادشاہ کو کہا, جانتے کیا چھپایا ہوا تھا, خنجر, برچھیاں, بھالے. کہا آپ حج نہیں کر سکتے. کہا کس کا حکم ہے؟ کہا یزید امیر المومنین کا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میرے مولا کہتے ہیں سوائے میرے بابا علی کے اور کوئی امیر المومنین ہے ہی نہیں. یزید کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ بلکہ سرکار صادق علیہ السلام کو, ماتمی دوستو, سرکار صادق علیہ السلام کو کسی نے یوں سلام کیا, کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین. بس یہ سننا تھا, میرے مولا کھڑے ہو گئے, چہرہ متغیر ہوا. آج لوگ خدا جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں, بیگانے بھی کرتے ہیں. خدا کی قسم شاہ جی بطول کا بیٹا ہو کے, رسول کا نواسہ ہو کے, خبردار آج کے بعد مجھے امیر المومنین نہ کہنا. ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آپ رسول کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہوں. مولا بطول کے بیٹے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا ہوں. مولا وقت کے امام ہیں کہ نہیں؟ ہوں. حجت خدا ہیں کہ نہیں؟ ہوں. تو مولا آپ کو امیر المومنین کیوں نہ کہوں؟ کہتے ہیں جاہل نہ بن, امیر المومنین کا لقب فقط مخصوص ہے ہمارے دادا علی کے لیے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. کہا مولا آپ کو کیا کہوں؟ کہا مجھے جعفر صادق کہو, مجھے امیر المومنین نہ کہنا. سنا آپ نے امیر المومنین کسے کہتے ہیں؟ اچھا چلو یار, ایک آیت سامنے آ گئی آپ کی داد پر. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں این یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم ان اللہ غفور الرحیم. اگر اللہ نے جان لیا, اب ادھر ادھر نہ دیکھنا یار, اگر اللہ نے یہ جان لیا, اگر اللہ نے یہ جان لیا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے,
ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے یہ جان لیا کہ تمہارے دلوں میں خیر ہے، یوتکم خیرا، تو وہ تجھے خیر کے بدلے خیر دے گا. توجہ رکھیے گا، یوتکم خیرا، وہ تجھے خیر کے بدلے کیا دے گا؟ خیر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تجھے معاف کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تو ہے ہی معاف کرنے کے لیے، وہ تو کہتا ہے کوئی ہاتھ اٹھائے میں معاف کروں. اچھا، یعنی خیر وہ چیز ہے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو اس سے بہتر اجر دوں گا، روزہ رکھو اس سے بہتر اجر دوں گا، حج کرو اس سے بہتر اجر دوں گا. پروردگار یہ خیر کیا ہے کہ جب اللہ کہتا ہے اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی تو میں تجھے بدلے میں خیر دوں گا. شاہ جی میں کل شام تک یہ باتیں کرتا رہوں، میری کیا بساط ہے، میں کیا بتاؤں. آؤ اس گھر سے پوچھیں جو وارث قرآن ہیں. اب میرے مولا صادق سے سائل سوال کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے نماز سے بہتر، روزے سے بہتر، حج سے بہتر، زکوٰۃ سے بہتر، خمس سے بہتر، جہاد سے بہتر، تولے سے بہتر، تبرع سے بہتر. لیکن اللہ کہتا ہے جو تم نے میری بارگاہ میں خیر بھیجی، تجدوہ عند اللہ، جو خیر بھیجی ہے اسے اللہ کے ہاں ویسا پاؤ گے. مولا یہ خیر کیا ہے کہ جس سے بہتر اس کے کارخانہ قدرت میں بھی کوئی بدل نہیں. میرے بادشاہ کہتے ہیں الخیر اسم جدی امیر المومنین فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں خیر نام ہی ہمارے دادا علی کا ہے. سبحان اللہ. جی آپ جی یہ کل میرا بھائی موجود تھا، ہم نے مل کے جنازہ پڑھا. کل کی بات ہے، ہم نے جنازہ پڑھا. چلو رک کے مجھے بتاؤ یار، ہمارا کوئی محلے دار ہمسایہ دنیا سے چلا جائے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا کیسا تھا کہ نہیں جانتے؟ بولیں گے نا، جانتے ہیں نا بھائی. ہم جانتے ہیں یہ نیک تھا نہیں تھا، اس کے اعمال کیا تھے، یہ کیا کرتا تھا، سب کچھ جانتے ہیں. جب ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں اور جنازہ پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس میں کوئی اگر بری عادت تھی، ہم جانتے ہیں. ہمسایہ جو ہے بھائی پردہ نہیں ہے، ماں جایا ہمسایہ. لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں، اور جنازہ میں نے آپ نے تعلیم نہیں کیا، جنازہ اس نے تعلیم کیا ہے. حضرت زیادی صاحب قبلہ کے جملے غلام علی صاحب سامنے آ گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم جس پہ عمل کرتے ہیں اسے شریعت کہتے ہیں، اور شریعت جن پہ عمل کرتی ہے انہیں آل محمد کہتے ہیں. یہ شریعتوں سے نہیں ملیں گے تجھے علی، تجھے شریعتوں سے بھائی کیا کہنے. میرا جملہ میرے بھائی نے مکمل کر دیا، کہنے لگے شریعت تو تابع ہے ان کے. توجہ. اور اسی لیے تو دیکھیے نا جنت میں بھی. توجہ. آپ کیا سمجھتے ہیں آل محمد کے مسکن کا نام ہے جنت؟ چلو محسن نقوی مرحوم پھر یاد آ گئے. وہ کہتے تھے چھت پہ علم ہے ماتمی. دوستو آپ سے میری بات ہے، میں خود ماتمی ہوں. وہ کہتے ہیں چھت پہ علم ہے، صحن میں ہے ذکر پنج تن، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے. کیا کہنے آپ کے، آپ جیے ہزاروں سال جیے، کیا کہنے. وہ کہتے ہیں چھت پہ علم ہے، صحن میں ہے ذکر پنج تن، جنت میں کیا کروں میرا گھر ہی بہشت ہے. تو جنت آل محمد کے مسکن کا نام نہیں، جنت آل محمد کے مسکن کا نام نہیں. توجہ بھئی، جنت میں کہیں بلول بلاک ہے، کہیں بوزر بلاک ہے، کہیں سلمان بلاک ہے. بھئی جنت میں تو ان کے نوکروں کے بنے ہوئے بلاک ہیں. مجھے کربلا بین الحرمین ایک ملنگ نے، میں ملنگوں سے بہت سیکھتا ہوں خدا کی قسم، ممبر حسین ہے، جھوٹے پہ لعنت ہے. کوشش کرتا ہوں کوئی ملنگ کب مستی میں ہو نہ موج میں ہو، یہ مجھے کچھ دے، اور کوشش کرتا ہوں. اور پھر کبھی کبھی ملنگ بات کر بھی دیتے ہیں. بین الحرمین میں ایک ملنگ سید، ملنگ درویش مجذوب میرا ہاتھ پکڑا، کربلائی صاحب. میں کہا یار صاحب نہ کہو کربلا میں. کہنے نہیں مولا نے آپ کو لقب دیا. میں نے کہا جی بسم اللہ. اچھا یہ بتائیے ہم کہاں جائیں گے مرنے کے بعد؟ میں نے کہا کیوں کربلا میں پوچھ رہے ہیں خیریت؟ نہیں بتائیں کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا جنت جائیں گے جناب. کہیں اور جانے کا ارادہ ہے کیا؟ جنت ہی جائیں گے جب آل محمد کو مانا. کہتا ہے پھر یہ بتائیے ہم جائیں گے جنت میں، ہم کیا ہیں آل محمد کے مقابل؟ ہم کیا ہیں؟ میں نے کہا ہم رعایا ہیں. وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا مالک ہیں. کہتا ہے پھر مالک کہاں جائیں گے؟ آپ نے توجہ نہیں کی. کہتا ہے یہ بتائیے پھر مالک کہاں جائیں گے؟ کہتا ہے یہ تو انصاف نہ ہوا، جہاں رعایا ہو وہاں مالک نہیں رہتے. میں نے کہا جناب آپ بتائیے پھر کہاں جائیں گے؟ اس نے بھی ایک شعر پڑھا. کہتا ہے جنت سے کہیں آگے ہے 14 کی رہائش،
جنت سے کہیں آگے ہے 14 کی رہائش، اور جنت ہی سے رستہ کوئی اس گھر کی طرف ہے۔ توجہ، نہیں، قرآن سے یار ایسے نہیں، دلیل کے بغیر کبھی بات نہیں کی۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ اعراف پڑھ لینا گھر جا کے، علل اعراف رجال، اللہ کہتا ہے اعراف پر کچھ مرد بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ توجہ، او آل محمد کی گھر کی تلاشی لینے والو، آؤ اللہ کے قرآن کو پڑھو، معصوم کے فرمان کو سنو۔ اللہ کہتا ہے علل اعراف رجال، کچھ مرد بیٹھے ہوئے ہوں گے اعراف پر۔ اعراف ایک بلند ترین مقام کا نام ہے، جنتی بھی یوں دیکھیں گے اور کہتے ہیں یعرفون کل بسیمائہم، وہ ہر کسی کو اس کی پیشانی دیکھ کے پہچانتے ہوں گے۔ توجہ، اعراف پر کچھ مرد ہوں گے۔ اب سرکار محمد باقر سے جو باقر العلوم کہلائے ہیں، یہ وہ مولا ہے محمد باقر جس کے بارے میں کائنات کے رسول نے کہا تھا علم کا سینہ بند ہے، میرا بیٹا باقر آ کے اسے کھولے گا۔ آپ توجہ نہیں کر رہے نا یار، بے نیازی کر رہے ہیں۔ علم کا بھائی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا کہنے اس باقر العلوم کے کہ جس کے بارے میں سرکار کہتے ہیں ابھی علم کا شہر بند ہے، اس کا سینہ میرا بیٹا باقر آ کے کھولے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو جنت سے کہیں آگے جو میں کہہ رہا تھا بھئی 14 کی رہائش ہے، جنت سے کہیں آگے۔ اس نے کہا سرکار یہ ممکن نہیں ہے، رعایا۔ میں نے کہا مثال دیجئے، آپ ملنگے کوئی مثال دیجئے۔ کہتے یار ایک منٹ نا سرزمین کربلا پر ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی نئی بات سنائیں گے۔ کہنے لگے اچھا وہ بات یاد ہے آپ کو بچپن سے ذاکروں کو سنتے آ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کیا؟ سرکار لال شہباز قلندر سے کسی نے سوال کیا، سرکار یہ بتائیے ہے آپ بھی ولی ہے علی بھی ولی، پھر آپ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ جاگو نا یار لالا موسیٰ والو، پھر آپ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ ملنگ کی دیکھے باتیں بھائی، کربلا کی نگری پہ بین الحرمین کھڑا ہو کے کیوں نہ سلام کروں ایسے ماتمیوں ملنگوں کو۔ کہتا ہے یہ بتائیے۔ میں نے کہا سرکار پھر بتائیے کیا ہوا؟ کہتا ہے یار واقعہ تو تمہارا سنایا، تم مولوی ہو، تم تو باتیں کرتے رہتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں آپ کی زبانی سننا چاہتا ہوں سرکار، آپ سید بھی ہیں۔ کہنے لگے، اس نے کہا جی آپ بھی ولی ہیں علی بھی ولی ہیں، پھر فرق کیا ہوا؟ سرکار اس سے پوچھتے ہیں تو یہ بتا کہ تو سردار ہے یا رعایا، تو زمیندار ہے یا کام کرنے والا ہے؟ کہتا سرکار میں زمیندار نہیں، میں رعایا ہوں۔ اب سرکار لال شہباز کہہ رہے ہیں، قلندر کہہ رہے ہیں، قلندر کہتے ہیں یہ بتا تو روٹی کس چیز کی کھاتا ہے؟ سرکار گندم کی۔ بھئی تیرا سردار کس چیز کی کھاتا ہے؟ کہا گندم کی۔ کہا پھر فرق کیا ہوا؟ تو بھی گندم کی روٹی کھاتا ہے، وہ بھی گندم کی کھاتا ہے، تجھ میں اور تیرے سردار میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے اس نے ہاتھ باندھے، نہیں سرکار بڑا فرق ہے۔ کہا کیا فرق ہے؟ سرکار وہ اپنے گھر کی کھاتا ہے، میں اس سے مانگ کے کھاتا ہوں۔ قلندر کہتے ہیں یہی تو جواب ہے، ولایت علی کے گھر کی ہے، ہم مانگ کے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ بھائی، آپ نے خوبصورت گفتگو سنی، بڑی آپ کی خوبصورت سماعتیں ہیں۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، شکریہ۔ اچھا اب جہاں پہ بات رکی تھی بس جوڑ کر، میں نہیں چاہتا میرے بزرگ ذاکر تشریف فرما ہے، آگے جا کے بادشاہ کا ذکر کرنا ہے، اگر آپ کو بات بھولی نہیں، ہم بات کی ذیل میں آگے نکل گئے کہ یزید نے جو بھیجے تھے لوگ 3 گروہ، توجہ ہے آپ کی؟ بس سلطان کربلا، آخری جملے فضائل کے، سلطان کربلا پہنچے، یزید کے گماشتے آئے، کتنا مکار تھا، جسے دنیا صرف عیاش سمجھتی ہے۔ اس نے کہا جی آپ یہاں پر حج نہیں کر سکتے۔ میرے مولا نے پوچھا کیوں؟ اس نے امیر المومنین سے بات چلی تھی نا، سرکار نے کہا اچھا اب احرام توڑنا یہ ہے کہ ایک اٹھا ہوا قدم آگے اس کو پیچھے رکھا جائے، احرام ٹوٹ جاتے ہیں۔ اب جب سلطان کربلا نے اس کے تیور دیکھے اور ان کے لباسوں کے اندر چھپے ہوئے خنجر دیکھے، مسکرا کے علی کے بیٹے نے کہا اچھا میں نانا کا دین بچانے کے لیے، کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے میرے بادشاہ حسین نے ایک قدم اٹھا کے پیچھے رکھا اور کہا میں حج کو عمرے میں بدل دیتا ہوں۔ اب جاگ کے سننا، ایک آگے بڑھا ہوا قدم پیچھے رکھا۔ آؤ شیعہ سنی دوستو انصاف تو کرو، جس حسین کا پیچھے ہٹا ہوا قدم حج بچا لے، روزہ بچا لے، نماز بچا لے، زکوٰۃ بچا لے، پورا دین بچا لے، جس کا پیچھے ہٹا ہوا قدم یہ کرتا ہے، پھر اس کا آگے بڑھا ہوا قدم کیا کیا بچا سکتا ہے؟ بھائی آپ جیے، بھائی آپ جیے، جس کا پیچھے ہٹا قدم اتنا کچھ کر سکتا ہے، پھر اس کا آگے بڑھا۔ اور پھر جب سرکار پہنچے نا وہاں پر، چلو اب ملنگوں کے لیے 2 جملے، چونکہ میرے ماتمی بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ نہ کہیں کہ جب سے آپ نے یہ دستار پہنی ہے، مجھے اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں آپ ملنگوں والی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے کہا یار میں تو ملنگوں کی باتیں کرتا ہوں۔ کہنے لگے نہیں آپ کچھ چیزیں اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ گزر جاتے ہیں ایسے ہی۔ آؤ بھائی 2 باتیں ملنگوں کر دوں۔ جب نکلے کعبہ سے
توجہ رکھیے گا، علل شرائع شیخ صدوق علیہ رحمہ، کتنا معتبر نام ہے. کہتے ہیں خانہ کعبہ پر حسین بادشاہ نے جب نکلے حج کو عمرے میں بدل کے، سرکار نے فرشتوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنی. توجہ رکھیے، اور سنی کتاب کے حوالے موجود ہیں، آپ حقائق کربلا پڑھ لیجئے گا، دیوبندی بندہ لکھنے والا ہے. کہ لگے کہ جب پھڑپھڑاہٹ سنی نا، میرا مولا حسین نے دیکھا، آگے آگے جبریل علیہ السلام. میرے مولا دیکھ کے کہا کس لیے آیا، کیوں آیا ہے یہاں پر؟ کہتا سرکار یہ آپ کے مقام کو جانتے نہیں، ان کا یہ کہنا کہ آپ کعبہ کو چھوڑ دیں اس کی ذات کو بڑا گراں گزرا ہے، مجھے حکم ہوا میں زمین پہ جاؤں. فرمایا تو یہ بتا اس نے تجھے کہا کیا ہے؟ کہتا اس نے یہ کہا ہے کہ جا کے مدد کرو حسین کی، توجہ مدد کرو. اب جملہ سننا جو ملنگ ہیں، یہ جملہ سننا تھا. علی کے بیٹے کے چہرے کے تیور بدلے. میرے مولا کہتے ہیں جیتل نصرتی، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو میرا مقام جانتا ہے. جیتل نصرتی کنت ناصرا لربی، اور جبریل تو میری کیا مدد کرے گا، میں تو اس کا مددگار ہوں. بس آج کی نشست کو یہی روک کر غاصب نہ بنوں. محرم کے ایام ہیں، یاد رکھنا ہر چہرے پر حسین کی پاک اماں کی نظر ہے. کون میرے بیٹے کو رونے آ رہا ہے اور کون تماشائی بن کے آ رہا ہے. آؤ ماتمی دوستو، میں نے گریبان کیوں چاک کیا ہے؟ رب اکبر کی قسم میں خود چاہتا ہوں میرا شمار، اللہ میرا شمار حسین کے ماتمیوں میں کرنا. مجھے مبلغ اعظم اسماعیل کا ایک جملہ یاد آ گیا. مبلغ اعظم کہتے تھے میں جس شہر بھی گیا، جس گلی محلے میں گیا، لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا رونا کہاں لکھا ہے، پیٹنا کہاں لکھا ہے، یہ بتائیے زنجیر چلانا کہاں لکھا ہے، سلام ہو ایسے عالم پر. کہتے میں نے رو کے کہا یہ بتاؤ زینب کے برقے لوٹنے کہاں لکھا ہے، اکبر کی برچھی کہاں لکھی ہے، قاسم کے ٹکڑے کہاں لکھے ہیں، اور یہ بتاؤ شام کے بازاروں میں بے حیاؤں سے علی کی بیٹیوں کا بولنا العظمت للہ کہاں لکھا ہے؟ کیا کہنے اجرکم من اللہ. یار میں دعا کر سکتا ہوں، کیا کہنے آپ کے. میں اور آپ ماتمی دوستوں مسلسل نہیں رو سکتے. لے لو یار سانس، بڑی گرمی ہے. مجھے ڈر ہے، ہر مومن کا دل قبر حسین ہے. میں ڈرتا ہوں غلام علی بھائی کوئی نقصان نہ ہو جائے. میں اور آپ مسلسل نہیں رو سکتے. مسلسل وہ رو سکتا ہے جو حسین کا زخمی بیٹا ہے. 40 سال تک حسین کا ماتم کرتا رہا ماتمی دوستو، لیکن جب آخری وقت آیا میرا مولا سجاد کہتے باکر میرا منہ ذرا کربلا کی طرف کر. رو کے کہتے بابا تو پہلے سے بڑا زخمی ہے. آؤ میں کتابوں کے حوالوں کے ساتھ بات کروں. یوں ہاتھ بلند کیا حسین کے ماتمی نے جسے زین العابدین کہتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ مار کے کہتا واہ حسینہ واہ مظلومہ، اور پھر کہتا ہے اے میرے بابا میں نے 40 سال تیرا ماتم کیا خون لہو رو رو کے، لیکن مجھے معاف کرنا، جیسے تجھے رونے کا حق تھا میں سجاد ادا نہیں کر سکا. عظمت للہ العظمت للہ. جو 40 سال تک روتا رہا اپنے مظلوم بابا کو، دنیا سے جاتے کہتا ہے جیسے تجھے رونے کا حق تھا میں سجاد. کیا کہنے، سینے پیارے نہ کرنا خدا کے لیے، نظر ہے ہر کسی پر. آؤ ماتمی دوست ہیں، میں ایک ماتمی کی بات سناؤں چونکہ شہادت میرے مولا وفا کی وہ پڑھیں گے. حیدرآباد کا واقعہ ماتمی دوستو، نیٹ کے بچے ہو میرے سانس بھی لے لو میری بات بھی سنو. ایک ماتمی نے حیدرآباد دکن میں، آؤ اس کی تلاش کرنا، سرچ کرنا کیا مقام ہے ماتمی کا. یار میں اس ماتمی کی شان کیا بیان کر سکتا ہوں کہ جب میرے 5ویں امام سے کسی نے سوال کیا تھا مولا یہ بتائیے کتنے خوش نصیب ہیں آپ فرد اہل بیت میں سے ہیں، آپ فطرت رسول ہیں، خدا کی قسم حسین کے پوتے نے امامہ اتارا. رو کے کہتے ہیں یہ کیوں نہیں کہتا میں اپنے دادا کا کتنا بڑا ماتمی ہوں، میں اپنے دادا کا کتنا بڑا عزادار ہوں. میرے لیے یہ فخر ہے کہ میں حسین ابن علی کا پہلا عزادار ہوں، پہلا ماتمی ہوں، پہلا نوحہ خان ہوں. توجہ کی آپ نے بس. حیدرآباد دکن میں ایک نوجوان نے تلوار کا پرسہ دیا. آؤ یار یکم محرم ہوتی ہے، فتووں کے انبار لگتے ہیں، لوگ سوال پوچھتے ہیں، کبھی اب تو اپنے بھی کئی باتیں کر جاتے ہیں، یہ زنجیر چلانا، ننگے پاؤں چلنا. سلام ہو ان ننگے پاؤں چلنے والے ماتمیوں کو خدا کی قسم. یہ یوں نہ سمجھنا یہ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں. آؤ پھر ایک اور پہلے روایت ہدیہ کر دوں. کسی نے میرے مولا محمد باقر سے پوچھا تھا سرکار سنا ہے آپ شام تک ننگے پاؤں گئے ہیں.
سلام کیوں نہ کرو ماتمیوں کو جو یکم محرم کو جوتے اتار دیتے ہیں۔ میرا مولا کہتے ہیں تو نے کیا سنا ہے، میں اکیلا تو ننگے پاؤں نہیں گیا، مولا تیرے ساتھ کون کون ننگے پاؤں گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں طہارت ختم ہو جائے گی، حسین اسے کہتے ہیں جو طاہر کرتا بھی ہے مطہر بھی کرتا ہے۔ آؤ حسین کے جلوسوں میں جوتے اتار کے، کوئی فرق طہارت کو نہیں پڑتا۔ خدا کے لیے 10 دن ہے یار، 10 دن کے لیے یہ نہ سوچا کرو یہ طہارت بچانے والے ہیں۔ نہیں، مجھے ایک بات بتائیے، چلو رک کے یار میں بات کرتے ہی جاؤں کہیں کنجوسی نہ ہو جائے، مجھے ایک بات تو بتائیے، یہ جو خاک شفا ہے، خاک شفا، اس پہ سجدہ کرتے ہیں آپ سب؟ بولو نا یار، کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ میرا یقین ہے حسین کا ماتمی ہو وہ بے نماز نہیں ہوتا۔ کرتے ہو سجدہ؟ کرتے ہو نا؟ مجھے بتاؤ کربلا کی خاک تو کہیں ملتی نہیں۔ میں 7 بار میں نے کربلا کی زواری کی، بڑی کوشش کی، بھئی حسین بادشاہ کی اصلی قبر تو نیچے ہے۔ جاگنا میرے ماتمی دوستو، جاگنا، تمہیں پیغام دے رہا ہوں۔ تو یہ خاک شفا کہاں سے آتی ہے؟ جہاں چلے جاؤ تمہیں خاک شفا مل جائے گی، کہاں سے آتی ہے؟ اصل خاک تو اب نظر ہی نہیں آتی۔ یہ کربلا میں جا کے جب میں نے عاشور گزاری، اس دن مجھے پتا چلا یہ خاک شفا کیا ہے۔ ماتمیوں پہ تنقید کرنا آسان ہے، لیکن آؤ دیکھو کربلا میں ماتمی کو حسین نے مقام کیا دیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ خاک شفا کیسے بنتی ہے؟ 9 محرم کو سرکار ابوالفضل عباس کی زری میں بیٹھ کے ایک پاکستانی طالب علم سے سوال کیا، یہ بتا یہ خاک شفا کیسے بنتی ہے؟ کہتے کل 10 محرم ہے، باہر سے مٹی لا کے بین الحرمین بھی بکھیر دیں گے، پھر مولا کے حرم کے اندر بھی بکھیر دیں گے۔ کل جب تلواریں لے کے زنجیر لے کے حسین مولا کے ماتمی آئیں گے، ان کا خون خاک میں ملے گا۔ حسین کہتے ہیں جو میرے ماتمی کا خون خاک میں میری دھرتی پہ ملے اسے خاک شفا سمجھ کے بانٹ دیا کرو، وہی تو خاک شفا ہے۔ اللہ اکبر، ماتمی کا مقام کیا ہے؟ جس کا لہو ملے خاک میں، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح، اس کا لہو خاک میں ملے، وہ خاک شفا ہے۔ اب سائل نے سوال کیا، کہتا مولا کون کون ننگے پاؤں گیا ہے؟ میرا اپنا دل بڑا شکستہ ہے، خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میں جملے پورے ادا کر سکوں۔ میرا مولا رو کے کہتا ہے میں اکیلا ننگے پاؤں نہیں گیا۔ مولا کون کون گیا ہے؟ رو کے کہتا ہے میری پھوپھی زینب الکبریٰ بھی ننگے پاؤں گئی ہے، میرا بابا سجاد بھی ننگے پاؤں گیا ہے، میری پھوپھی سکینہ بھی ننگے پاؤں گئی ہے۔ مولا وجہ کیا تھی؟ مولا آپ کی جو پاپوش تھے، نالین تھی، کون لے گیا؟ رو کے کہتا ہے جب شام غریبہ لوٹنے والے آئے، وہ لوٹ میں ہمارے جوتے بھی لے گئے، پھر ہم شام تک ننگے پاؤں گئے ہیں۔ العظمت اللہ، آخری جملہ، بہت آپ نے گریہ کیا، مولا آپ کا رونا قبول کرے، یقیناً قبول ہے۔ کتنا کریم ہے غلام علی بھائی، کتنا کریم ہے میرا مولا حسین۔ میرے والد صاحب کا جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جس گھر میں جنازہ پڑا ہو نا، اس گھر کو مانگنے والا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ پیغام دے رہا ہوں ماتمیوں کو، وہ سمجھیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں خود ہلکے کا چونکہ ماتمی ہوں۔ کہتے ہیں جس گھر میں جنازہ پڑا ہو فقیر اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی اپنی حالت ایسی ہے، اور میں تیری مظلومی پہ قربان ہو جاؤں۔ واحد میرا مولا حسین ہے جو اکبر جیسے بیٹے کے جنازے پہ بیٹھ کے تجھے بیٹے بھی دیتا ہے، تجھے رزق بھی دیتا ہے، اور کہتا ہے مانگو جو مانگنا ہے، میرا اکبر نہیں رہا، مانگ مجھ سے اکبر کے صدقے میں تجھے عطا کروں۔ العظمت للہ۔ میرا مولا باقر کہتا ہے تمہارا کیا خیال ہے ہماری پیاس کتنے دن کی تھی؟ کہتا مولا سنا ہے 3 دن کی پیاس تھی۔ میرے مولا کہتے ہیں 3 دن کی پیاس فقط اصحاب کی تھی، مولا آپ کی پیاس کتنے دن کی تھی؟ میرا مولا کہتا ہے ہم شام تک پیاسے گئے ہیں، یار دل دکھے تو معاف کرنا۔ کہتا ہے مولا میں نے سنا راستے میں پانی تو ملتا تھا۔ رو کے بطول کا بیٹا کہتا ہے جو پانی ملتا تھا ہمارے سامنے شمر حرامی وہ پانی پہلے جانوروں کو پلاتا تھا، پھر کہتا تھا تمہاری دادی کا حق مہر ہے، قبضہ ہم نے کیا ہے، اب یہ پانی پی لو۔ میرا مولا رو کے کہتا ہے ہم عطرت رسول تھے، صحابہ کے بیٹے پانی پی لیتے تھے لیکن ہم پانی نہیں پیتے تھے۔ ایک دن میرے مولا باقر تھے، میرے مولا سجاد نے کہا باقر تیرے نزدیک میری سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے بابا تیرا قدم قدم مصیبت ہے،
لیکن مجھ باقر سے پوچھا ہے مولا مدینے سے لے کے کربلا تک، کربلا سے شام، پھر شام سے مدینہ جا کے سننا. کہتا ہے میں لفظ بدلتا ہوں یار، میں اس لفظ ادا نہیں کر سکتا. کہتا ہے بابا جو شمر حرامی نے تیری پشت پر کربلا کا سفر نامہ تحریر کیا ہے وہ تیری سب سے بڑی مصیبت ہے. انصر بھائی یار جاگنا سفر نامے تازیانوں سے تحریر نہیں ہوتے یار، لالا موسیٰ والوں کلموں سے تحریر ہوتے ہیں. میرے مولا سجاد نے یہ جملہ سنا. آؤ ماتمی آخری جملہ سنو. میرے مولا سجاد کی چیخیں بلند ہوئی، شام کی طرف منہ کر کے کہتا ہے باقر میں جتنا بھی زخمی ہوں میں کمر کے بل سو سکتا ہوں. ہائے میری پھوپھی زینب جب سے شام سے لوٹی ہے ایک رات بھی علی کی بیٹی ساری زندگی کمر کے بل نہیں سو سکی. اللہ جانے شامیوں نے علی کی بیٹی پر کیا ظلم ڈھائے ہیں. الا لعنت اللہ قوم الظالمین.